السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں، اور ہماری ناول کا نام ہے پچھتاوا، رائٹر عائشہ نور۔ اور شارٹ سی ناول ہے لیکن بہت پیاری، بہت زبردست سی ناول ہے، اور سبق آموز ناول ہے، مکافات عمل بیس ناول ہے، اور ہماری ناول سیکنڈ نکاح بیس ناول ہے۔ دو کپل کی کہانی بیان کی گئی اس ناول میں، اور ہماری ناول کی جو ہیروئن ہے اس کا کلر سانولا ہوتا ہے، اور اس کی سیکنڈ شادی ہوتی ہے، اور جو ناول کا ہیرو ہے وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، لیکن ہیروئن کی جب طلاق ہوتی ہے اس کے بعد وہ ہیروئن سے شادی کر لیتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت پیاری سی ناول ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بہت اچھی شارٹ سی ہے لیکن بہت زبردست سی ناول ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ دعا میں یاد رکھے گا اور ناول انجوائے کیجیے گا۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ میں زبیر احمد اپنے پورے ہوش و حواس میں تانیہ ظفر کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ زبیر نے ایک نظر خاموشی سے زمین کو گھورتی تانیہ کو دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہال سے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کا یہ فیصلہ اس کی زندگی بھر کے لیے پچھتاوے کا باعث بننے والا تھا۔ زبیر کے ہال سے باہر نکلتے ہی لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے۔ لوگوں کو صرف باتوں کا موقع چاہیے ہوتا ہے جو کہ انہیں مل چکا تھا۔ لوگوں کی باتیں تانیہ کے سینے میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ ظفر صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھا اور زمین پر ڈھہ گئے۔ بابا! تانیہ ظفر صاحب کو زمین پر گرتے دیکھ کر پوری طاقت سے چلائی ان کی طرف بھاگی۔ بابا! بابا! کیا ہوا آپ کو؟ بابا پلیز آنکھیں کھولے، پلیز بابا! تانیہ مسلسل ان کے گال تھپ تھپا رہی تھی مگر ظفر صاحب کو ہوش نہ آیا۔ ہال میں موجود ڈاکٹر نے جب ظفر صاحب کی نبض چیک کی تو نفی میں سر ہلایا تھا۔ ہی از نو مور۔ یہ الفاظ سنتے تانیہ شدت سے روتی۔ اس کا آخری سہارا اس کے پیارے بابا جان اسے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ آخر کیوں اس کی قسمت میں یہ سب کچھ لکھا تھا؟ کیا ہوا اگر وہ کالی تھی تو کیا کالے لوگوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا؟ اس کے نصیب میں کوئی خوشی نہ تھی؟ کیا اس کے نصیب بھی اسی طرح کالے تھے؟ آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گال پر پھسل رہے تھے۔ ظفر صاحب کا جنازہ کب ہوا، کب میت کو اٹھایا گیا، تانیہ کو کوئی خبر نہ تھی۔ بس گھر کے ایک کونے میں بے حس لا تعلق سے بیٹھی تھی۔ تانیہ ظفر زندہ تو تھی مگر اس کے سارے احساسات مر چکے تھے۔ زندہ ہو کر بھی وہ مردہ تھی۔ تانیہ صرف ایک بار تم میرے پاس آ جاؤ، میں کبھی تمہیں خود سے جدا نہیں کروں گا، ہمیشہ اپنا بنا کر رکھوں گا، تمہارے سارے دکھ درد مٹا دوں گا، تمہیں خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ جہانگیر کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ کر آہستہ آواز بڑبڑایا۔ اس کی سوچوں کا محور صرف اور صرف تانیہ ظفر تھی۔ اس کا چہرہ نظروں کے سامنے آتے ہی جہانگیر نے مسکرا کر ہاتھ میں پکڑا سگریٹ منہ کو لگایا تھا اور پھر سے تانیہ کو سوچنے لگا تھا۔ قسمت کے فیصلے سے انجان وہ اپنے محبوب کو سوچ رہا تھا۔ ظفر صاحب اور اقرار بیگم کی دو اولادیں تھیں، سب سے بڑا بیٹا علی اور اس سے چھوٹی تانیہ۔ تانیہ کی پیدائش پر اقرار بیگم دنیا فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ علی ان سب سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو لے کر ایبروڈ جا چکا تھا۔ تانیہ کو کالے رنگ اور اس کی پیدائش پر اقرار بیگم کی وفات کی وجہ سے پورا خاندان تانیہ کو منحوس کا طعنہ دیتا تھا، مگر تانیہ کو اس سب کا کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے بابا زندگی کے ہر فیصلے میں اس کے ساتھ تھے۔ تانیہ کو ظفر صاحب کے بڑے بھائی عقیل صاحب اپنے ساتھ لے آئے۔ تائی تو تانیہ کو کسی بھی طرح اپنے گھر رکھنے پر رضامند نہ تھی مگر تایا جان کی منتوں پر آخرکار مان ہی گئی تھی۔ تائی نے تانیہ کو اسٹور روم میں رہنے کی اجازت دی تھی۔ تانیہ نے اس سب کو اپنی قسمت کا لکھا مان لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی قسمت میں اب کوئی معجزہ نہیں تھا۔ تانیہ تہجد کی نماز میں رو رو کر اپنے بابا کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی تھی۔ جب دل کو تھوڑا سکون ملا تو جانماز فولڈ کر کے رکھا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں فجر کی اذانیں ہوئی تو تانیہ نے قرآن پاک کو اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پر رکھا تھا اور فجر کی نماز پڑھنے لگی۔ ابھی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کہ اسٹور روم کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ تانیہ نے جلدی سے جانماز فولڈ کر کے رکھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے تائی خطرناک تیور لیے کھڑی تھی۔ کیا کر رہی تھی مہارانی صاحبہ؟ کچھ ہوش بھی ہے کہ نہیں؟ اگر آرام فرما لیا ہو تو باہر آ کر کھانا پکاؤ۔ میرے بچوں کو بھوکا مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ تمہاری ماں کو تو پیدا ہوتے ہی کھا گئی، اب باپ کو بھی مار کر سکون نہیں ملا تجھے منحوس ماری نہ ہو تو؟ تائی اس کی سنے بغیر اسے برا بھلا سنا گئی۔ ماں باپ کے ذکر پر بمشکل تانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے جو کہ نکلنے کو بیتاب تھے۔ ویسے بھی اب پوری زندگی اسے یہ سب سہنا تھا۔ تانیہ خاموشی سے آ کر ناشتہ بنانے لگی تھی کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں ارسلان اور فجر نے اسکول جانا تھا۔ زبیر اس وقت اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ کمرے کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔
زبیر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا۔ جب سے وہ تانیہ کو طلاق دے کر ہال سے واپس آیا تھا، اس کا دل بہت بے چین تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بے چینی آخر کس بات کی۔ ایک دھوکے باز لڑکی اسے ہرگز ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اچھا ہوا جو میں نے اس دھوکے باز لڑکی کو طلاق دی تھی۔ زبیر نے خود کو تسلی دینی چاہی مگر اپنی بے چینی کو ختم نہ کر سکا۔ غصے سے زبیر اٹھا اور راستے میں پڑی چیزوں کو پیر سے ٹھوکر مارتا فلیٹ سے باہر نکل گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، اسے بس سکون چاہیے تھا جو کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ علی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جبکہ طیبہ ابھی تک سو رہی تھی۔ ماما مجھے بھوک لگی ہے۔ تقی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے طیبہ کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا جو کہ گہری نیند میں تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا میں سو رہی ہوں؟ ہاں دفع ہو جا یہاں سے۔ طیبہ نے غصے سے اس کا بازو دبوچتے ہوئے پیچھے کی طرف دھکا مارا۔ اندر آتے علی نے جلدی سے تقی کو پکڑا، نہیں تو کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ ٹیبل کو جا لگتا، جبکہ طیبہ لاپرواہی سے پھر سے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر چکی تھی جیسے وہ اس کی سگی نہ بلکہ سوتیلی اولاد ہو۔ ارے میرے پیارے بیٹے کو بھوک لگی ہے، چلو آؤ میں اپنے پیارے سے بیٹے کو ناشتہ کر دیتا ہوں۔ علی نے پیار سے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور نظر طیبہ پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کا ارادہ آفس سے آ کر طیبہ سے بات کرنے کا تھا۔ جہانگیر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا، اس کے باہر کی طرف بڑھتے قدم رضیہ بیگم کی آواز پر تھمے تھے اور چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے تھے۔ سرحد سے پلٹا اور رضیہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ کو کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مجھے مت پکارا کرے، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ جہانگیر نے نفرت سے ان کی بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھا تھا۔ کتنا تڑپا تھا وہ اس عورت کی محبت کے لیے، اس کی شفقت بھرے لمس کے لیے، مگر اس عورت کو ایک بار اس کا خیال نہ آیا۔ اب وہ چاہ کر بھی اس عورت کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جہانگیر نے نفرت سے ان کے چہرے کو دیکھا اور تیزی سے عثمان ولا سے باہر نکل گیا۔ پیچھے رضیہ بیگم گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی، یہ نفرت تو ان کی اپنی پیدا کی ہوئی تھی۔ تانیہ پورا دن کام کر کے کمرے میں آئی تو بہت تھک چکی تھی، تھکان سے اس کا پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ تانیہ تھکاوٹ کو نظر انداز کرتی وضو کر کے آئی اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر تانیہ نے اپنا بستر سیٹ کیا اور لیٹ گئی۔ اسٹور روم میں صرف ایک ہی سنگل پرانا سا بیڈ تھا جس پر تانیہ سوتی تھی۔ رات کے وقت فارغ ہوتی ایک بار پھر تانیہ کو اپنے بابا کی یاد آنے لگی۔ کتنی بے بس تھی، اس کے ماں باپ اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے، اور بھائی تو بہن کے محافظ ہوتے ہیں، اور وہی بھائی اسے اور اپنے باپ کو بہت سمجھ کر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے بہہ رہے تھے۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر تانیہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی۔ علی رات کو آفس سے واپس آیا تو پورا گھر گندا پڑا تھا، ہر جگہ گند ہی گند تھا۔ علی کو شروع سے ہی گند سے چڑ تھی۔ طیبہ علی نے طیبہ کو کتنی آوازیں دی مگر نہ جانے وہ کہاں غائب تھی۔ علی کمرے میں آیا تو طیبہ صوفے پر لیٹی کانوں میں ہینڈ فری لگائے موبائل میں گم تھی۔ علی نے صوفے کے پاس آ کر ایک جھٹکے سے طیبہ کے کانوں سے ہینڈ فری کھینچے تھے۔ کیا مصیبت ہے؟ ہینڈ فری دو۔ طیبہ نہایت ہی بدتمیزی سے چیخی تھی۔ علی اس کے انداز پر حیران ہوا۔ کچھ دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ نہ طیبہ تقی کا خیال رکھتی ہے اور نہ اس سے ٹھیک سے بات کرتی ہے۔ علی نے غلط فہمی سمجھ کر نظر انداز کر دیا مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ طیبہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں نہ تم تقی کا خیال رکھتی ہو نہ ہی مجھ سے بات کر رہی ہو۔ کیا ہوا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ علی ہینڈ فری پھینکتے ہوئے بے چارگی سے بولا۔ نہیں غلطی تم سے نہیں بلکہ غلطی تو مجھ سے ہوئی، وہ بھی تم سے شادی کر کے۔ ایسی زندگی جیتے جیتے تنگ آ گئی ہوں میں، کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو، نہ کروں کیا میں تم لوگوں کی؟ طیبہ پوری طاقت سے چلائی تھی جیسے یہ سب سہتے اس کی برداشت ختم ہو گئی ہو۔ علی نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ اس عورت کے لیے اس نے اپنی بہن اور باپ تک کو چھوڑ دیا، اسے خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا۔ علی نے ایک دکھ بھری نظر طیبہ پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ جہانگیر تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تھا کہ رضیہ بیگم کی پکار پر اس کے قدم تھمے اور چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھا گئے۔ جہانگیر سرحد سے پلٹا اور رضیہ بیگم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا پرابلم ہے؟ آپ کی کتنی بار کہا ہے کہ مجھے مت پکارا کرے، نفرت ہے مجھے آپ سے۔ جہانگیر نے نفرت سے ان کی بھیگی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اس عورت کی محبت کے لیے وہ کتنا تڑپا تھا، ہر رات اس کی سسکتے ہوئے گزری تھی۔ اب وہ چاہ کر بھی اس عورت کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جہانگیر ایک نفرت بھری نظر ان کے وجود پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ پیچھے رضیہ بیگم گرنے کے انداز سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ یہ نفرت بھی تو ان کی خود کی پیدا کی ہوئی تھی۔ عثمان صاحب اور رضیہ بیگم کا ایک ہی بیٹا جہانگیر عثمان تھا۔ دونوں کو ہی کا تعلق ایک ہائی کلاس فیملی سے تھا۔ عثمان صاحب اکثر کام کی وجہ سے آؤٹ آف کنٹری ہوتے تھے، جبکہ رضیہ بیگم کو اپنی
پارٹیز سے فرصت نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے وہ جہانگیر کو ٹائم نہیں دے پاتی تھی۔ جہانگیر کو وہ ملازمہ کے پاس چھوڑ جاتی تھی۔ انہوں نے کوئی فکر نہ کی تھی کہ ان کا بیٹا کیسا ہے، کس حال میں ہے۔ جہانگیر جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اس کے دل میں رضیہ بیگم کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ اس کی وجہ سے وہ بری صحبت میں پڑ گیا۔ شراب، سگریٹ، کلب جانا اس کے لیے معمولی بات تھی۔ جہانگیر نے بھی خود کو ان سب میں ہی مصروف کر لیا تھا۔ زبیر آج ایبروڈ جا رہا تھا۔ آج رات کی اس کی فلائٹ تھی۔ اس بات سے انجان کہ ایبروڈ اس کی زندگی بدلنے والا تھا۔ آج پھر تانیہ تہجد میں رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی۔ تہجد کی نماز پڑھ کر معمول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کی اور فجر کی نماز کے بعد کچن میں آ کر ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر لگایا، اتنی دیر میں سب ناشتے کے لیے آ گئے تھے۔ تانیہ بیٹا، آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرو۔ شاباش، بیٹھو۔ تانیہ کو کچن کی طرف جاتا دیکھ کر عقیل صاحب بولے تھے۔ عقیل صاحب کی بات پر تائی خونخوار نظروں سے تانیہ کو گھورنے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اندر جانے کا اشارہ کیا۔ نہیں تایا ابو، آپ لوگ کریں، میں بعد میں کر لوں گی۔ تانیہ تائی کی نظروں سے گھبرا کر بولی۔ تانیہ، میں نے کہا نا کہ آپ بھی بیٹھ کر ناشتہ کرو، چلو بیٹھو۔ عقیل صاحب دو ٹوک لہجے میں بولے۔ تانیہ بے بسی سے نظریں جھکا کر کرسی پر بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے دوران اسے مسلسل اپنے اوپر تائی کی نظریں محسوس ہوئی۔ تانیہ نے جلدی جلدی سے ناشتہ کیا اور برتن اٹھانے لگی۔ عقیل صاحب ناشتہ کر کے جا چکے تھے۔ ارسلان اور فجر کی بھی اسکول وین آ چکی تھی۔ تانیہ نے برتن اٹھائے، کچن میں آ کر دھونے لگی۔ تبھی کسی نے پیچھے سے زور سے اس کے بال پکڑے۔ درد کے مارے تانیہ کے منہ سے چیخ نکلی۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ اشارہ کیا تھا کہ اندر جاؤ، پھر کیوں نہیں گئی؟ اگر آج کے بعد اپنی منحوس شکل لے کر ٹیبل پر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کہتے تائی نے اسے شیلف کی طرف دھکا دیا اور کچن سے نکل گئی۔ تانیہ نے شیلف پر ہاتھ رکھ کر خود کو گرنے سے روکا تھا۔ اس نے خود کو رونے سے باز رکھا، مگر آنسوؤں پر کس کا زور چلتا ہے؟ تانیہ روتے ہوئے خاموشی سے برتن دھونے لگی، کیونکہ یہاں کوئی بھی اس کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ جہانگیر دروازہ نوک کر کے عثمان صاحب اور رضیہ بیگم کے کمرے میں آیا۔ ڈیڈ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ضروری۔ جہانگیر رضیہ بیگم کو اگنور کرتا عثمان صاحب سے بولا۔ بیٹھو جہانگیر، کیا بات کرنی ہے؟ جہانگیر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، جہانگیر سنجیدگی سے بولا۔ جہانگیر کی بات پر دونوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جہانگیر شادی کے لیے مان گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں آج ہی لڑکی ڈھونڈتی ہوں۔ رضیہ بیگم خوشی سے بولی۔ ان کی خوشی کا اندازہ ان کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ جہانگیر کی اگلی بات پر ان کی ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ میں اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ جہانگیر ان کی خوشی مدھم پڑتا دیکھ کر طنزیہ مسکرایا۔ جہانگیر کو کہاں ان کی خوشی برداشت ہوتی تھی۔ رضیہ بیگم تو جہانگیر کے لیے اپنی بھتیجی مسفرہ کو پسند کیے بیٹھی تھی، جو کہ نہایت خوبصورت اور ماڈرن تھی، مگر رضیہ بیگم نے کچھ بولنا چاہا کہ عثمان صاحب نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور جہانگیر سے بولے۔ کون ہے وہ لڑکی؟ آپ کے دوست ظفر صاحب کی بیٹی تانیہ ظفر۔ جہانگیر نے بولتے عثمان صاحب کی طرف دیکھا، جو کہ خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا وہ کالی عام سے لڑکی سے تم شادی کرو گے جہانگیر؟ تم پاگل ہو؟ رضیہ بیگم صدمے سے چیخ کر بولی۔ جہانگیر ان کی بات کاٹ کر زور سے دھاڑا۔ خبردار اگر آپ نے اسے کالی بولا، میرے لیے وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی ہے۔ شادی تو جہانگیر عثمان صرف اور صرف تانیہ ظفر سے ہی کرے گا، کم از کم میری پسند ڈیڈ سے تو بہتر ہی ہے۔ جہانگیر غصے سے دھاڑتا زور سے کمرے کا دروازہ بند کرتا کمرے سے نکل گیا۔ عثمان صاحب کو اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہونے لگا۔ طیبہ، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ تمہارا شوہر ہے۔ واسق اس کا ہاتھ پکڑ کر سمجھانے کے انداز بولا۔ واسق میں اسے پسند ہی نہیں کرتی، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ طیبہ نخوت سے علی کے بارے میں سوچتے ہوئے بولی۔ وہ دونوں اس وقت ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ طیبہ اور واسق کی فیس بک پر دوستی ہوئی تھی۔ دوستی کو محبت میں بدلتے دیر نہ لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کچھ دن علی کے ساتھ محبت کا ناٹک کرو، اسے خوش رکھو، میں کچھ کرتا ہوں کہ واسق نے مسکراتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر لبوں سے لگایا تو طیبہ نے شرما کر اپنے ہاتھ چھڑائے۔ واسق نے ویٹر کو کھانے کا آرڈر دیا۔ کھانا آیا تو دونوں نے کھانا کھایا تھا تو واسق نے طیبہ کو گھر چھوڑا اور گاڑی زن سے بھگا کر لے گیا۔ زبیر نے ایک نہایت خوبصورت اور چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا۔ اس نے یہاں پر اپنا بزنس اسٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دن رات کی محنت سے وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں اب بھی ایک عجیب سی بے سکونی تھی، جیسے ختم کرنے کے لیے شراب کلب جاتا تھا، مگر بے سکونی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ علی گھر واپس آیا تو طیبہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ علی اسے اگنور کیے الماری سے کپڑے نکالنے لگا۔ علی! طیبہ نے بیڈ سے اتر کر اسے پیچھے سے ہکیا۔ علی ویسے ہی کھڑا رہا۔ علی میں وہ سب بس غصے میں بول گئی تھی۔ پلیز معاف کر دو، پلیز پلیز پلیز، میں تمہاری بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز لاسٹ ٹائم۔
طیبہ اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر معصومیت سے بولی۔ ایسے بولتے ہوئے وہ اسے اتنی کیوٹ لگی کہ علی اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا اور زور سے ہنس دیا۔ طیبہ پلیز آج کے بعد ایسی باتیں مت کرنا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور ویسے بھی میرا تمہارے تقی کے علاوہ ہے ہی کون، اور باپ کو تو آگے علی سے بولا ہی نہ گیا۔ اس کی آواز بھر آئی، اس کی آواز میں ایک کرب سا تھا۔ باپ کا سوچتے ایک درد سا اس کے سینے میں اٹھا، کیسے وہ اپنی بہن اور باپ کو اکیلا چھوڑ کر آ گیا تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب اور ماں باپ سے دور رہ کر انسان ہمیشہ پریشان اور پچھتاتا ہے۔ اچھا چلو باہر آؤ، میں نے کھانا بنا دیا ہے، میں، تم اور تقی مل کر کھاتے ہیں۔ طیبہ نے اس کا بازو تھامتے ہوئے باہر کی طرف کھینچا تو علی بھی اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا، کیونکہ اب وہی اس کی فیملی تھی، انہی کے ساتھ اسے اپنی پوری زندگی گزارنی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ لوگ اکٹھے مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ طیبہ کے ارادوں سے انجان وہ اس کے دکھاوے کو محبت سمجھ رہا تھا۔ عثمان صاحب اور رضیہ بیگم عقیل صاحب کے گھر تانیہ کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ کچھ باتوں کے بعد عثمان صاحب اصل مدعے پر آئے۔ عقیل صاحب دراصل ہم یہاں تانیہ بیٹی کے رشتے کے لیے آئے ہیں، ہم تانیہ کا رشتہ اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے مانگتے ہیں، ہمیں مایوس مت کرنا، عثمان صاحب عقیل صاحب سے بولے، جو کہ ان کی بات سن کر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ عثمان صاحب کی بات پر رضیہ بیگم نے نخوت سے سر جھٹکا۔ تانیہ کو ہرگز اپنی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ارے بھلا ہمیں کیا اعتراض ہوگا، آپ بس شادی کی تاریخ رکھے، ہم جلد سے جلد شادی کرنا چاہتے۔ عقیل صاحب کے کچھ بھی بولنے سے پہلے شانزیب بیگم جلدی سے بولی تھی، تو بس تانیہ کو جلدی سے جلد اپنے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ ویسے اس کالی منحوس ڈائن کے لیے اتنے اچھے اور امیر گھرانے سے رشتہ کیسے آ گیا؟ خیر مجھے کیا، میری تو اس سے جان چھوٹ رہی ہے، یہی کافی ہے۔ شانزیب بیگم نے نفرت سے تانیہ کے بارے میں سوچا۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ کچھ سوچ کر عقیل صاحب بولے، انہیں یقین تھا کہ تانیہ جہانگیر کے ساتھ ضرور خوش رہے گی۔ شادی کی تاریخ اگلے ہفتے کی رکھی گئی۔ زبیر آفس میں بیٹھا کسی ضروری کام پر کام کر رہا تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ یس کم ان۔ اجازت ملتے اگلا بندہ کمرے میں داخل ہوا تو شخص کو دیکھ کر زبیر خوشی سے اٹھا، اسے زور سے اپنے گلے لگایا۔ کیسے ہو علی، کافی دنوں بعد آئے ہو؟ زبیر علی سے الگ ہوتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا۔ علی زبیر کا بزنس پارٹنر تھا، کچھ ہی عرصے میں دونوں میں کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ زبیر یہ نہیں جانتا تھا کہ علی ہی تانیہ کا بھائی ہے۔ نہیں بس کچھ دنوں سے مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا۔ خیر تم کیا کر رہے ہو؟ علی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر میں ضروری میٹنگ ہے، وہیں پر جا رہا ہوں۔ زبیر نے ساری فائلز اکٹھی کر کے اٹھائے اور موبائل پاکٹ میں ڈالا تھا۔ اچھا تم آفس میں کام دیکھ لینا، میں میٹنگ سے ہو کر آتا ہوں، کہتے زبیر کار کی کیز اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ عقیل صاحب نے تانیہ کو رشتے کے بارے میں بتایا تو اس نے آگے سے کوئی رد عمل نہ دیا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کون ہے جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے، کیا کرتا ہے، کیسا ہے، تانیہ کو اس سب سے کوئی مطلب نہ تھا۔ تانیہ نے اپنے تمام فیصلے اپنے رب کے حوالے کر دیے تھے، بے شک اس کا رب اس کے حق میں بہتری کرنے والا تھا۔ جہانگیر کو جب سے تانیہ کے گھر والوں کے اقرار کے بارے میں معلوم ہوا وہ بے حد خوش تھا۔ اس کی محبت، اس کا عشق، تانیہ ظفر اس کی ہونے والی تھی۔ بہت جلد تم تانیہ ظفر سے تانیہ جہانگیر بننے والی ہو۔ جہانگیر نے آہستہ سے بڑبڑا کر سامنے دیوار پر تانیہ کی بڑی سی تصویر پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ اسے محسوس کرنا چاہتا ہو، مگر اس کے دل میں ایک ڈر سا تھا۔ اگر تانیہ کو اس کا سچ معلوم ہو گیا تو کیا وہ اسے چھوڑ دے گی؟ نہیں، میں اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، وہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی۔ جہانگیر نم آنکھوں سے لڑکھڑاتی زبان بولا اور تانیہ کی تصویر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ تانیہ کو خود سے دور ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تانیہ ظفر صرف جہانگیر عثمان کی تھی، جہانگیر عثمان کی ہے اور ہمیشہ جہانگیر عثمان کی ہی رہے گی۔ واسق ہم شادی کے بعد کہاں رہیں گے؟ علی کے آفس جانے کے بعد طیبہ نے واسق کو ویڈیو کال لگائی۔ آف کورس ہم نیا گھر لیں گے، واسق نے موبائل پہ اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اچانک طیبہ کو پریشانی نے آ گھیرا۔ طیبہ تم ٹینشن مت لو، میرے پاس کچھ سیونگ پڑی ہوئی ہے، باقی پیسے ہم بینک سے قرض لے لیں گے۔ واسق نے اس کی پریشانی دور کرنی چاہی۔ نہیں واسق تم قرض نہیں لوگے، میں علی سے لینے کی کوشش کروں گی، طیبہ اطمینان سے بولی، کیونکہ علی نے جو پیسے جمع کر کے لاک اپ میں رکھے تھے طیبہ کو اس کا لاک معلوم تھا۔ اچھا طیبہ آئی تھنک امی مجھے بلا رہی ہے، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں کہ واسق نے اس کی سنے بغیر جلدی سے فون بند کر دیا۔ طیبہ تھوڑا حیران ہوئی مگر پھر مسکرا دی، اوف بس کچھ دیر پھر میں اس جھوٹی محبت کے ناٹک سے آزاد ہو جاؤں گی، میں کھل کر واسق کے ساتھ زندگی جی سکوں گی۔ واسق کا سوچتے طیبہ نے مسکرا کر تکیے میں چہرہ چھپا لیا۔ زبیر ہوٹل جا رہا تھا کہ اچانک گاڑی کے سامنے کوئی عورت آ گئی۔ زبیر نے بر وقت بریک لگائی اور جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس عورت کے پاس آیا۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ زبیر نے فکر مند لہجے میں پوچھا۔
تو وہ عورت ہلکا سا مسکرائی۔ بیٹا میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ وہ عورت چہرے پر ہلکی سی مسکان سٹا کر نرم لہجے میں بولی، آئیے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ زبیر نے انہیں بازو سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ نہیں بیٹا، مجھ لاوارث کا کوئی گھر نہیں ہے۔ بیٹے نے بیوی کے کہنے پر گھر سے نکال دیا۔ عورت نے افسردہ سی بولی۔ بیٹے کے نام پر اس عورت کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکی تھی جو زبیر سے چھپی نہ رہ سکی۔ زبیر کو حقیقتاً دکھ ہوا، کیسا بد نصیب بیٹا تھا جس نے اپنی جنت کو گھر سے نکال دیا۔ اچھا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے۔ زبیر نے ہونٹ بھینچ کر اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی تھی۔ نہیں بیٹا، تم کہاں میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں نہ کہیں جگہ مل ہی جائے گی۔ عورت نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر ایک خاص نور تھا جو کہ ان کے چہرے کو بے حد پرکشش بناتا تھا۔ زبیر نے دیکھا وہ عورت اتنے سب کچھ کے بعد بھی بے حد پرسکون تھی۔ اس عورت کے چہرے پر وہ سکون تھا جو وہ چاہتا تھا۔ بیٹا کہاں ہے؟ نہ تو بیٹا ہی سمجھے، آپ میرے پر بوجھ ہرگز نہیں ہوگی۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کبھی بوجھ نہیں ہوتی۔ زبیر نے گاڑی کا دروازہ کھول کر انہیں اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ ایک ہفتے بعد آج تانیہ کا جہانگیر کے ساتھ نکاح تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا تھا۔ رخصتی کے وقت تانیہ بے حد روئی تھی۔ عقیل صاحب نے شفقت سے تانیہ کے سر پر ہاتھ رکھا مگر شانزے بیگم نے ایک نظر بھی اسے دیکھنا گوارا نہ کیا۔ تانیہ کو ان کے رویے سے بہت دکھ ہوا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تانیہ گاڑی میں بیٹھی تو جہانگیر نے گاڑی عثمان ولا کی طرف بڑھا دی۔ تانیہ کو رضیہ بیگم جہانگیر کے کمرے میں بٹھا گئی۔ جہانگیر کمرے میں آیا تو سامنے بیڈ پر تانیہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جہانگیر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کی دسترس میں ہے۔ جہانگیر مسکرا کر قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ جہانگیر کے ہر قدم پر تانیہ کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جہانگیر بیڈ پر تانیہ کے پاس بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا۔ تانیہ نے گھبرا کر ہاتھ چھڑوانا چاہا تو جہانگیر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی جیسے کبھی بھی یہ ہاتھ چھوڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور جیب سے خوبصورت سی 2 پازیب نکال کر آہستہ سے تانیہ کے دونوں پاؤں پر پہنا کر ان پر اپنے لب رکھے۔ تانیہ، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں یہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایسا سمجھ لے آپ جہانگیر عثمان کے جسم میں دل بن کر دھڑکتی ہے۔ اگر کبھی اس دل نے دھڑکنا بند کر دیا تو جہانگیر عثمان مر جائے گا۔ تانیہ، جہانگیر کے بغیر جہانگیر عثمان کا کوئی وجود نہیں۔ جہانگیر کا ایک ایک بول تانیہ کے دل میں اس کی عزت کو مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ ایک پل میں ہی تانیہ کو اپنا اسیر کر چکا تھا۔ اس کے لفظوں میں صرف سچائی تھی جس کا اندازہ تانیہ کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے سچی محبت دیکھ کر ہو رہا تھا۔ مگر جو بات تانیہ کو الجھا رہی تھی وہ یہ تھی کہ جہانگیر نے اسے کہاں دیکھا۔ وہ تو اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی مگر وہ چاہ کر بھی یہ سوال نہ پوچھ سکی۔ میں نماز پڑھ لوں؟ تانیہ اپنا لہنگا اٹھا کر جلدی سے بیٹھ سے اتری۔ اسے جہانگیر کی نظروں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ جہانگیر چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجا کر بولا۔ تانیہ سادہ سا سوٹ لے کر واش روم میں گئی اور وضو کر کے باہر آئی تو جہانگیر بیڈ پر ہی بیٹھا تھا۔ آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ تانیہ کی بات پر جہانگیر کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اسے تو یاد بھی نہ تھا کہ اس نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی۔ مجھے نماز نہیں پڑھنی آتی۔ یہ بات کہتے جہانگیر کو اتنی شرم محسوس ہوئی تھی کہ اس کا دل چاہا کہ وہ کسی طرح تانیہ کے سامنے سے غائب ہو جائے۔ کوئی بات نہیں، آپ وضو کر کے آئیں، میں آپ کو سکھا دیتی ہوں۔ تانیہ نے اس کی شرمندگی ختم کرنا چاہی۔ تانیہ کی بات پر جہانگیر نے حیرانی سے اس کے پرنور چہرے کی طرف دیکھا جو کہ حجاب میں چمک رہا تھا۔ گہری کالی رنگت والی سیدھی سادی لڑکی تو گوروں کے کالے دلوں سے اچھی خاصی گوری ہے۔ جہانگیر وضو کر کے آیا تو تانیہ 2 جائے نماز بچھائے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تانیہ نے اسے ساری نماز کا طریقہ اچھے سے سمجھایا تو دونوں نے اکٹھے نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے بے اختیار جہانگیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، آج تک کے میرے تمام سابقہ گناہ معاف فرما کر آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق فرما۔ میری توبہ کو میرا ذریعہ نجات بنا دے۔ مرنے سے پہلے میرے تمام گناہ معاف فرما کر میری آخرت اچھی فرما۔ میرے مالک، بے شک میرے پاس نیکیوں کی کوئی لمبی لسٹ تو نہیں ہے مگر میں تجھ سے معافی و درگزر کی امید رکھتا ہوں۔ بے شک تو سب سے بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہانگیر کے وجود میں ایک سکون کی لہر دوڑی۔ جہانگیر دعا مانگ کر اٹھا تو تانیہ نماز پڑھ چکی تھی۔ تانیہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں ادا کر سکتا۔ جس سکون کی تلاش میں شراب پیتا رہا، کلب جاتا رہا، یہ تو بھول ہی گیا کہ اصل سکون تو اللہ کی یاد میں ہے۔ جہانگیر تانیہ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا۔
جہانگیر ایسا مت بولے، یہ تو اللہ کی مرضی، جب کبھی جس کو چاہے وہ سیدھی راہ دکھائے۔ تانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھایا تو جہانگیر نے زور سے تانیہ کو خود میں بھیجا۔ جہانگیر اور تانیہ صبح نیچے ناشتے کے لیے آئے۔ رضیہ بیگم کی نظر دونوں پر پڑی تو نفرت سے سوچا، کہاں میرا اتنا خوبصورت شہزادے جیسا بیٹا، کہاں یہ کالی لڑکی؟ انہوں نے نخوت سے سر جھٹکا۔ السلام علیکم۔ جہانگیر اور تانیہ سلام کر کے چیئر پر بیٹھ گئے۔ عثمان صاحب نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا جس نے آج تک کبھی بھی سلام نہ کیا تھا۔ سچ میں تانیہ ان کے بیٹے کے لیے بالکل ٹھیک تھی۔ جہانگیر تم میرے ساتھ آفس چلو۔ عثمان صاحب ناشتے سے فارغ ہو کر جہانگیر سے بولے اور باہر نکل گئے۔ جہانگیر نے ناشتہ کیا اور رضیہ بیگم کی پرواہ کے بغیر تانیہ کی پیشانی کو چوما اور عثمان صاحب کے پیچھے باہر نکل گیا۔ بہت خوش ہو رہی ہو نا؟ آخر تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ کہا تم کالی عام سی صورت کی لڑکی، کہاں میرا شہزادہ بیٹا؟ ایک بات میری غور سے سن لو، میں تمہیں جہانگیر کی زندگی سے نکال کر ہی رہوں گی اور جہانگیر کی کسی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کرواؤں گی، اس لیے زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ رضیہ بیگم اپنی زبان سے مسلسل زہر اگاڑی تھی۔ تانیہ نے اپنے ہونٹ آپس میں پیوست کر کے خود کو رونے سے باز رکھا۔ رضیہ بیگم نے ایک ترچھی نظر تانیہ پر ڈالی اور وہاں سے چلی گئی۔ تانیہ جلدی سے بھاگ کر کمرے میں آئی۔ کب سے رکے آنسو روانی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ علی، طیبہ اور تقی باہر گھومنے آئے تھے۔ تقی آج بہت دنوں بعد خوش تھا۔ تقی اور طیبہ کو خوش دیکھ کر علی بھی بے حد خوش تھا۔ انہوں نے ڈھیر ساری شاپنگ کی اور ایک ریسٹورنٹ میں اکٹھے کھانا کھایا۔ آج کا دن علی کے لیے سب سے یادگار تھا۔ طیبہ کی محبت واپس پا کر وہ بہت خوش تھا۔ وہ لوگ گھر آئے تو تقی اور طیبہ تو تھکاوٹ کی وجہ سے آتے ہی سو گئے۔ علی لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھ کر آفس کا کام کرنے لگا۔ زبیر اور علی کو ایک بہت ہی بڑا کانٹریکٹ ملا تھا جسے وہ کسی بھی طور پر کوئی غلطی کر کے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ زبیر یاسین بیگم کو گھر لے آیا تھا اور خود واپس ہوٹل آ کر میٹنگ اٹینڈ کی جس میں وہ کامیاب رہا۔ ابھی وہ واپس گھر جا رہا تھا کہ اسے علی کی کال آنے لگی۔ زبیر نے فون اٹھا کر کان کو لگایا۔ علی، میں کچھ ہی دیر میں آ رہا ہوں، تم ویٹ کرو۔ زبیر اپنی رو میں بولتا سامنے سے آتا ٹرک نہ دیکھ سکا تھا۔ علی، ابھی زبیر کی بات منہ میں ہی تھی کہ سامنے سے آتا ٹرک زور سے زبیر کی گاڑی کو ٹکر مار گیا۔ زبیر کی گاڑی زور سے درخت سے جا لگی، اس کے سر سے خون روانی سے نکلنے لگا اور ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی گردن ایک سائڈ کو ڈھلک گئی۔ جہانگیر 2 بجے آفس سے گھر آیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی پہلی نظر جائے نماز پر سوئی ہوئی تانیہ پر پڑی۔ تانیہ یہاں پر کیوں سو رہی ہے؟ جہانگیر نے سوچا۔ تانیہ کے پاس آ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھ کر جہانگیر کا دماغ گھوم گیا۔ اس کی تانیہ روئی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کا دماغ غصے سے بھڑک گیا۔ جہانگیر غصے سے رضیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے پوری امید تھی کہ رضیہ بیگم نے ضرور تانیہ سے کچھ کہا ہوگا۔ کیا کہا آپ نے تانیہ سے؟ جہانگیر بغیر نوک کیے ان کے کمرے میں داخل ہو کر صوفے پر بیٹھی رضیہ بیگم سے بولا تھا۔ اوہ، لگا دی اس نے تمہیں میری شکایت؟ میں نے تو صرف اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ رضیہ بیگم چاہ کر بھی اپنے چہرے پر تانیہ کے ذکر پر ناگواری کے تاثرات نہ چھپا سکی۔ ایک بات میری آپ سن لیں، میں تانیہ کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کون ہوتی ہے اسے اس کی اوقات یاد دلانے والی؟ وہ تانیہ جہانگیر عثمان اس گھر کی مالک کی بیوی ہے۔ آپ یہ کیوں بھول جاتی ہے کہ ڈیڈ نے یہ گھر میرے نام کیا ہوا ہے؟ اگر آپ نے دوبارہ تانیہ کو کچھ بھی بولا تو مجھے آپ کو اس گھر سے نکالنے میں 1 منٹ نہیں لگے گا۔ جہانگیر انہیں ان کے اوقات یاد دلاتا کمرے سے نکل گیا۔ جہانگیر نے اپنے کمرے میں آ کر تانیہ کو جانماز سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا اور اپنے لب اس کی پھیکی پلکوں پر رکھے۔ جہانگیر دیوانہ وار اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا تھا۔ زبیر کو پاس سے گزرتے کچھ لوگ ہاسپٹل لے کر آئے تھے اور علی کو فون کر کے زبیر کی حالت کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ علی جلدی سے ہاسپٹل آیا تو زبیر ICU میں تھا۔ دماغ پر گہری چوٹ لگی تھی جس کی وجہ سے اس کا آپریشن ہو رہا تھا۔ اپنے جان سے عزیز دوست کی یہ حالت دیکھ کر علی کو بہت گہرا صدمہ لگا تھا۔ علی ICU کے باہر کرسی پر بیٹھا ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آئی تو علی جلدی سے کرسی سے اٹھ کر ڈاکٹر کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، میرا دوست کیسا ہے؟ علی نے بے چینی سے زبیر کی حالت کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس کے دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ دیکھیں، ہم نے ان کی جان تو بچا لی ہے، لیکن اگر انہیں اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آئی ایم سوری، ڈاکٹر نے مایوسی سے کہا اور ایک نظر علی پر ڈال کر آگے بڑھ گئی۔ علی ہارے ہوئے انسان کی طرح دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرائے بے بسی سے زبیر کی حالت کے بارے میں سوچنے لگا۔ رضیہ بیگم مسفرہ کو عثمان ہاؤس لے کر آئی تھی۔ مسفرہ نہایت خوبصورت اور ماڈرن تھی۔ اگر کوئی بھی اسے دیکھتا تو دل ہار بیٹھتا۔
رضیہ بیگم کو یقین تھا کہ جہانگیر بھی مسفرہ کی خوبصورتی سے مائل ہو جائے گا اور تانیہ کو چھوڑ دے گا۔ آنٹی کہاں ہے آپ کی بہو؟ مسفرہ ایک ادا سے بال کندھے سے ہٹاتی ستائشی نظروں سے گھر کو دیکھ کم گور زیادہ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اتنا خوبصورت اور بڑا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رضیہ بیگم اس کی آنکھوں میں ستائش دیکھ کر مسکرائی۔ یہ گھر تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم جہانگیر کو اپنی طرف مائل کر لو اور تانیہ کو اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو۔ رضیہ بیگم نے اسے لالچ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ ہر خوبصورت چیز مسفرہ کی کمزوری ہے۔ تبھی مسفرہ کی نظر سیڑھیوں سے اترتے جہانگیر اور تانیہ پر گئی۔ اس کی نظر جہانگیر پر ٹھہر سی گئی۔ اس نے آج سے پہلے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت مرد کہاں دیکھا تھا۔ چوڑا کثرتی جسم، 6 فٹ سے نکلتا لمبا قد، لائٹ براؤن آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، خوبصورتی کا اعلیٰ شاہکار۔ وہ کسی کو بھی پہلی نظر میں اپنا دیوانہ بنا سکتا تھا، اور یہی حال ابھی مسفرہ کا تھا۔ مسفرہ کو کبھی بھی پہلی نظر کی محبت پر یقین نہ تھا، مگر آج اسے یقین آ گیا تھا کہ پہلی نظر میں بھی محبت ہو سکتی ہے۔ مسفرہ یکٹک اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر نے ناگواری سے اس لڑکی کو اپنی طرف گھورتے دیکھا اور تانیہ کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے پکڑا۔ جہانگیر، اس سے ملو، یہ تمہاری خالہ کی بیٹی مسفرہ ہے۔ رضیہ بیگم نے خوش اسلوبی سے مسفرہ کا تعارف کروایا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ جہانگیر نے بغیر اس کا لحاظ کیے ناگواری سے کہا۔ ویسے بھی اسے اپنی بیوی کے علاوہ کسی سے کوئی مطلب نہ تھا۔ جہانگیر کے لہجے پر مسفرہ کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ تانیہ چلو۔ جہانگیر تانیہ کا ہاتھ وہیں سے ہی پکڑے باہر چلا گیا۔ مسفرہ رشک سے اس کے پہلو میں جاتی اس خوش نصیب لڑکی کو دیکھنے لگی جو کہ اس کی بیوی اور محبت تھی۔ تم فکر نہیں کرو، میں جانتی ہوں کہ جہانگیر تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہو کر تانیہ کو چھوڑ دے گا۔ رضیہ بیگم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بولی۔ ان کی بات پر مسفرہ ناگواری سے ان کا ہاتھ جھٹکا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں وہ ہمیشہ سے رہتی تھی۔ مسفرہ جب بھی عثمان ولا آتی تو جہانگیر گھر میں موجود نہ ہوتا تھا، اور نہ ہی مسفرہ کو اسے دیکھنے میں دلچسپی تھی، مگر اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش وہ اس سے مل لیتی تو وہ خوبصورت شخص اس کا نصیب ہوتا۔ تانیہ گھٹنوں میں سر دیے اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ زبیر، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں؟ آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی یقین نہ تھا؟ کیوں؟ تانیہ نے گھٹنوں سے سر اٹھایا اور زبیر کا کالر پکڑ کر زور سے چیخی تھی۔ زبیر شرمندہ سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے پاس تانیہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ تانیہ زور سے چلاتی دوسری سمت کھائی کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ تانیہ کہاں جا رہی ہو؟ آگے کھائی ہے۔ تانیہ پلیز مجھے رک جاؤ، پلیز تانیہ۔ زبیر اسے کھائی کی طرف بھاگتا دیکھ کر زور سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ زبیر کی چیخ سن کر علی بھاگا اندر آیا تو زبیر بیڈ پر بیٹھا گہری سانسیں لے رہا تھا۔ زبیر میرے دوست، تم ٹھیک تو ہو نا؟ علی اس کا چہرہ تھامتے فکر مندی سے بولا۔ مجھے پاکستان جانا ہے۔ زبیر جلدی سے بیڈ سے اترتا بولا۔ کیا؟ پاکستان؟ زبیر دیکھو، ابھی تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ علی نے اسے سمجھانا چاہا مگر زبیر کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ اسے صرف تانیہ کی فکر تھی۔ میں نے کہا نا کہ مجھے ابھی پاکستان جانا ہے تو ابھی جانا ہے۔ زبیر اس سے اپنے ہاتھ چھڑواتا اب کی بار پوری طاقت سے چلایا۔ زبیر کی آواز سن کر ڈاکٹر کمرے میں آ چکی تھی۔ علی نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا اور زبیر کو کنٹرول کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہم کل پاکستان جائیں گے، اوکے؟ ڈاکٹر نے زبیر کو انجیکشن لگایا تو کچھ ہی دیر میں وہ ہوش و حواس سے بےگانہ ہو گیا۔ علی نے سکا سانس لیا اور زبیر کی پاکستان کی ٹکٹ بک کروائی۔ طیبہ گھر سے سارے پیسے اور زیورات لے کر واسق کے ساتھ بھاگ آئی تھی۔ واسق نے طیبہ سے کورٹ میرج کی، اس کے سارے زیورات بیچ کر اور پیسوں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور بڑا گھر لیا۔ واسق طیبہ کو لے کر اس گھر میں آ گیا تھا۔ طیبہ می جان، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ واسق پیار سے اس کے گال تھپتھپاتے بولا تو طیبہ فریش ہونے چلی گئی۔ طیبہ فریش ہو کر آئی تو کچھ ہی دیر میں واسق بھی کھانا لے کر آ گیا۔ پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ طیبہ برتن کچن میں رکھ کر آئی تو واسق بیڈ پر لیٹا موبائل مصروف تھا۔ طیبہ کا آتا دیکھ کر واسق نے موبائل بند کر کے رکھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ طیبہ، تم جانتی ہو میں تمہیں اپنے پاس دیکھ کر کتنا خوش ہوں۔ آئی لو یو سو مچ۔ واسق بے باک انداز میں کہتا اس کو بیڈ پر لٹا کر اس کے چہرے پر جھکا۔ طیبہ نے مسکرا کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ علی ہاسپٹل سے گھر واپس آیا تو دروازہ باہر سے لاک تھا۔ علی نے اپنے پاس موجود چابی سے لاک کھولا اور اندر داخل ہوا۔ علی کمرے میں آیا تو تکی بیڈ پر سویا ہوا تھا جبکہ طیبہ وہاں نہ تھی۔ اس نے پیار سے اپنے معصوم بیٹے کی پیشانی چومی۔ اتفاقاً اس کی نظر سائڈ پر پڑے کاغذ پر پڑی۔ علی نے کاغذ پکڑا تو وہ ایک خط تھا۔ جیسے جیسے علی خط پڑھتا گیا اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ علی، میں جانتی ہوں کہ جب تم یہ خط پڑھو گے تو تمہیں بہت دکھ ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں واسق سے پیار کرتی ہوں اور وہ مجھ سے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے ڈیورس پیپر پر اپنے سائن کر دیے ہیں، تم بھی کر دینا۔ میں واسق سے نکاح کرنے والی ہوں، اس کے ساتھ اپنی خوشگوار زندگی کی شروعات کروں گی۔
علی کو لگا کہ مر جائے گا، اس کی بیوی کسی اور سے پیار کرتی ہے۔ اتنی دیر وہ اس کے ساتھ محبت کا ناٹک کرتی رہی اور اسے پتہ ہی نہ چل سکا یہ کیا ہو گیا تھا اس کے ساتھ۔ اب علی کو لگ رہا تھا کہ اسے اپنے باپ کو اور بہن کو چھوڑ کر آنے کی سزا ملی ہے۔ علی غصے سے اٹھا اور ڈیورس پیپر پر سائن کر دیے۔ ایک نظر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اپنی ماں کی حرکت سے انجان سکون سے سو رہا تھا۔ تقی کو دیکھ کر علی کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ پاپا، آپ کیوں رو رہے؟ تقی کی آنکھ کھلی تو اپنے پاپا کو روتا دیکھ کر معصومیت سے پوچھنے لگا، کچھ نہیں میرے پیارے بیٹے، آپ میرے ساتھ آؤ، میں آپ کو نہلا کر کپڑے پہنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو کسی سے ملانے کے لے کر جاؤں گا۔ علی نے دل میں ایک فیصلہ کیا اور تقی کو لے کر واش روم میں بڑھا۔ طیبہ کی آنکھ کھلی تو واسق کمرے میں نہیں تھا۔ رات کے بارے میں سوچ کر ہی طیبہ کے گال سرخ ہونے لگے۔ طیبہ نے فریش ہو کر ایک خوبصورت سا سوٹ پہنا جس میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ طیبہ نیچے آئی تو اسے ہال میں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکی اور بوڑھی عورت دکھی۔ دو بچے آپس میں کھیل کم اور لڑ زیادہ رہے تھے۔ وہ لڑکی انہیں مسلسل روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ انہیں روک نہیں رہے تھے، وہ نہیں رک رہے تھے۔ کون ہیں آپ لوگ اور میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ طیبہ اونچی آواز میں چلائی تو سب اس کی طرف متوجہ اور ناگواری سے طیبہ کو دیکھا۔ شاید انہیں طیبہ کا اونچا بولنا اچھا نہ لگا۔ بہن آہستہ بولے، اور شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی، یہ گھر میرے شوہر کا ہے۔ طیبہ کے برعکس وہ لڑکی نہایت ہی تمیز سے بولی تھی، بکواس بند کرو، یہ میرا گھر ہے، سمجھے تم، اور نکلو یہاں سے۔ طیبہ اس کا بازو پکڑ کر باہر کی طرف دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اسے پکڑا تھا، واسق کے تھپڑ سے طیبہ کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے سامنے کھڑے واسق کو دیکھنے لگی۔ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری بیوی کو دھکا دینے کی؟ ہاں بولو۔ واسق زور سے اس کے بال کھینچتے ہوئے درستگی سے بولا تھا۔ واسق، میں تمہاری طیبہ کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ واسق نے پھر زور سے اس کے گال پر تھپڑ مارا اور پیچھے صوفے پر پھینکا تھا۔ تمہارے جیسی عورتیں کسی کی بیوی نہیں، صرف رکھیل بن سکتی ہے۔ سامنے دیکھ رہی ہو، یہ میری پاکیزہ پاک دامن بیوی ہے جس نے ہمیشہ خود کو میرے لیے سنبھال کر رکھا۔ تم تو اپنے شوہر اور بیٹے کی نہ ہو سکی تو میرے کیسے ہوگی؟ کل کو تم کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ دو گی، تمہاری جیسی یہی کر سکتی ہے۔ واسق کی بات پر طیبہ کو اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اتنا بڑا دھوکہ، جیسے اس نے اپنا شوہر کے ساتھ محبت کا ناٹک کیا ویسے ہی واسق اس کے ساتھ کر رہا تھا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ میں واسق شامیر اپنے پورے ہوش حواس میں طیبہ مدثر کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ نہیں واسق، طیبہ نے اسے روکنا چاہا۔ طلاق دیتا ہوں، واسق نے آخری بار بولا اور اپنی ملازمہ کو آواز دی تھی، شکیلہ اسے لے جاؤ یہاں سے، آج سے گھر کا سارا کام یہ کرے گی، کھانا پکانا، گھر کی صفائی سب یہ کرے گی، اور اس کا سامان اٹھا کر اسٹور روم میں پھینک دو، یہ وہی رہے گی۔ ملازمہ نے زور سے اسے بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر کچن میں لا کر رات کے کھانے کے بارے میں بتانے لگی۔ طیبہ ساکت کھڑی اس کی طرف اس کی بات سن رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واسق جو اس سے دن رات محبت کے وعدے کرتا تھا۔ طیبہ کو علی اور تقی کا خیال آیا تو وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ علی مجھے معاف کر دو پلیز، واسق آ جاؤ، میں بہت شرمندہ ہوں، پلیز اپنے کیے پر بہت پچھتا رہی ہوں، پلیز واپس آ جاؤ علی۔ طیبہ تصور میں علی سے معافی مانگنے لگی مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ زبیر پاکستان آ چکا تھا، وہاں سے وہ سیدھا تانیہ کے گھر آیا مگر وہاں جا کر اسے جو خبر ملی وہ کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ شانزیب بیگم نے بتایا کہ تانیہ کی شادی ہو چکی ہے، عقیل صاحب کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو چکی تھی جبکہ شانزیب بیگم دونوں ٹانگیں ناکارہ ہو چکی تھی۔ وہ بے حد شرمندہ تھی اور تانیہ سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ زبیر نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ تانیہ کو ان سے ملانے ضرور لے کر آئے گا۔ تانیہ کے شوہر کا نام انہوں نے جہانگیر بتایا تھا اور گھر کا ایڈریس بھی دیا۔ زبیر وہاں سے عثمان ولا کے لیے نکل گیا تھا۔ علی نے فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان جا کر اپنے باپ اور بہن سے معافی مانگے گا۔ علی ٹکٹ کروا کے پہلی فلائٹ سے پاکستان آیا۔ علی گھر آیا تو شانزیب بیگم اسے دیکھ کر بے حد خوش ہوئی تھی۔ علی تم کہاں چلے گئے تھے؟ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے علی، یہ تمہارا بیٹا ہے؟ شانزیب بیگم اتنے وقت بعد علی کو دیکھ کر رونے لگی۔ تقی کو دیکھ کر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ شانزیب بیگم پیار سے تقی کو چومنے لگی۔ تقی بس خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنا تھا۔ تائی میں بالکل ٹھیک ہوں، ابو کہاں ہیں اور تانیہ نظر نہیں آ رہی؟ علی بےتابی سے ادھر ادھر ظفر صاحب اور تانیہ کو ڈھونڈنے لگا۔ ان سے ملنے کو اس کا دل بہت بے چین تھا۔ علی، وہ بھائی صاحب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، کہتے ہی شانزیب بیگم زار و قطار رونے لگی۔ شانزیب بیگم نے علی کو شروع سے لے کر اپنے ایکسیڈنٹ تک سب کچھ بتا دیا۔ علی بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کتنا کچھ سہا تھا اس کے باپ اور بہن نے۔ باپ کی موت کا سن کر علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری بہن کہاں ہے؟ علی دکھ سے روتے ہوئے بولا، اس کی شادی ہو گئی، اس کے پہلے شوہر زبیر نے اسے طلاق دی تھی، وہ آیا تھا۔
شانزہ بیگم نے اسے زبیر کے بارے میں بتایا، جسے سن کر علی کا کافی حیران ہوا۔ اتنی دیر وہ شخص کے ساتھ رہا اور اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ بیٹا تم آرام کرو، کل مل لینا تانیہ سے، شانزہ بیگم بولی تو علی سامان لے کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ زبیر عثمان ولا آیا تو رضیہ بیگم اور عثمان صاحب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ایک اجنبی کو گھر میں آتا دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ بیٹا کون ہے آپ اور کس سے ملنا ہے؟ عثمان صاحب زبیر سے بولے، جی مجھے آپ کے بیٹے اور تانیہ سے ملنا ہے۔ زبیر سنجیدگی سے بولا تو عثمان صاحب نے ملازمہ سے کہہ کر جہانگیر اور تانیہ کو بلایا۔ کچھ ہی دیر میں انہیں جہانگیر آتا نظر آیا، جبکہ تانیہ اس کے ساتھ نہ تھی۔ زبیر پلٹا تو سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اسے شوق لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زبیر اپنی حیرانی چھپاتے ہوئے بولا، میں جہانگیر عثمان، تانیہ جہانگیر کا شوہر۔ جہانگیر اس کے تاثرات انجوائے کرتے ہوئے بولا، اسے زبیر سے ایسے ہی تاثرات کی امید تھی۔ جانتا ہوں تم مجھے دیکھ کر حیران ہو، چلو میں تمہاری مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ میں جہانگیر تانیہ سے محبت کرتا تھا، مگر اس کا نکاح تو تم سے ہو گیا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، مگر میں نے تانیہ کو حاصل کرنے کی ایک کوشش کی، جس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ تم تانیہ کے لائق ہی نہ تھے، جس نے کسی کی باتوں پر یقین کر کے اپنی بیوی کو طلاق دیتی۔ جہانگیر اسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ زبیر شرمندگی سے سر جھکائے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ برباد کر دیا تھا، کسی کی باتیں پر یقین کر کے ایک پاکیزہ لڑکی کے کردار پر طلاق اور دھوکے باز کا داغ لگا دیا تھا۔ زبیر کا پچھتاوے سے سر نہیں اٹھا تھا۔ عثمان صاحب اور رضیہ بیگم بھی افسوس سے زبیر کو دیکھ رہے تھے۔ رضیہ بیگم کو آج افسوس ہوا تھا اپنے رویے پر، کتنا غلط کرتی تھی وہ تانیہ کے ساتھ، مگر وہ آگے سے ایک لفظ بھی نہ بولی تھی۔ زبیر نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تھے کہ اس کی نظر پیچھے کھڑی تانیہ پر پڑی۔ تانیہ کو دیکھ کر زبیر کو مزید شرمندگی ہوئی۔ جہانگیر نے زبیر کو روکتے دیکھ کر پیچھے دیکھا تو تانیہ کو دیکھ کر اس کے خود کے ہوش اڑ گئے۔ تانیہ بغیر کسی کی طرف دیکھے اندر چلی گئی۔ جہانگیر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ 1 مہینے بعد طیبہ کو اس گھر میں کام کرتے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ 1 مہینے میں وہ بالکل بدل گئی تھی۔ دن رات اپنے حضور کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر بدقسمتی سے واسق نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پھر 2 دن تک وہ بغیر کھانے کے گھر کے سارے کام کرتی رہی۔ اس سب سے طیبہ کو بہت اچھا سبق مل گیا۔ علی اور تقی کی اسے بہت دفعہ یاد آئی، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس سب کو اس نے اپنی قسمت سمجھ کر مان لیا تھا۔ جہانگیر روم میں آیا تو تانیہ واش روم میں تھی۔ جہانگیر بے صبری سے اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تانیہ میری بات سنیں پلیز۔ جہانگیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا۔ تانیہ اسے اگنور کرتی اپنے لمبے سلکی بالوں میں کنگھی کرنے لگی تھی۔ جہانگیر سے جب تانیہ کا اگنور کرنا برداشت نہ ہوا تو اسے کھینچ کر اپنے حصار میں لیا۔ چھوڑیں مجھے، دھوکے باز ہے آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ تانیہ روتے ہوئے زور زور سے اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ پلیز ایک بار میری بات سن لے، پلیز ایک بار۔ جہانگیر نے بے بسی سے کہتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تانیہ اب اسے خود سے دور کرنے کی کوشش نہ کی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو دھوکا دیا ہے، میں مانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، مگر سچ میں زبیر آپ کے قابل نہ تھا، صرف گھر کے لیے آپ سے شادی کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے آپ کے لیے اپنی محبت کا بتایا تو اسے موقع مل گیا تھا آپ کو چھوڑنے کا۔ سیریسلی تانیہ، وہ صرف آپ کے بابا کی پراپرٹی کے لیے آپ سے نکاح کر رہا تھا۔ جہانگیر اسے ساری بات بتا کر خاموش ہو گیا۔ تانیہ اس کے سینے سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ تانیہ پلیز رو مت۔ جہانگیر اسے خود سے الگ کرتا محبت سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ مجھے معاف کر دے جہانگیر، میں نے آپ کو کتنا غلط سمجھا، جبکہ غلط تو میں تھی۔ تانیہ اپنے لیے اس کی محبت دیکھ کر خود پر رشک کرنے لگی تھی۔ تانیہ سچ میں آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ جہانگیر نے مسکرا کر کہتے سے دوبارہ سینے سے لگایا تو تانیہ نے مسکرا کر جہانگیر کے سینے سے سر ٹکا کر آنکھیں مون لی تھی۔ بے شک کئی تکلیفوں کے بعد اسے جہانگیر کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ علی صبح تانیہ سے ملنے آیا تھا۔ کئی بار اس نے تانیہ سے معافی بھی مانگی تھی۔ علی کی معافی مانگنے پر تانیہ نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ جو بھی تھا آخر اس کا بھائی تھا۔ وہ تو علی کی محبت پا کر بے حد خوش تھی۔ شانزہ بیگم کو بھی اس نے معاف کر دیا تھا۔ تانیہ کو کیوٹ سا تقی بہت پسند آیا تھا۔ تانیہ کے معاف کرنے پر علی کے دل سے بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، مگر پھر بھی اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا تھا۔ آج تانیہ، جہانگیر، علی اور تقی باہر کھانا کھانے آئے تھے۔ تقی کافی حد تک تانیہ سے مانوس ہو گیا تھا۔ ابھی وہ لوگ شہر کے سب سے مشہور ہوٹل میں بیٹھ کر ڈنر کر رہے تھے۔ ڈنر کے بعد سب نے آئس کریم کھائی، پھر گھر واپس لوٹ آئے۔ تانیہ اور جہانگیر نے آ کر اکٹھے عشاء کی نماز ادا کی تھی۔ نماز پڑھ کر تانیہ اپنے بالوں کو کھول کر کنگھی کرنے لگی، جو کہ اس کے کمر تک آتے تھے۔ جہانگیر مسکرا کر اس کے بالوں کو دیکھنے لگا۔ اسے شروع سے ہی لمبے بال بے حد پسند تھے۔ تانیہ کے کہنے پر جہانگیر نے رضیہ بیگم کو معاف کر دیا تھا۔ تانیہ آپ جانتی ہیں کہ مجھے آپ کے بال بے حد پسند ہیں، مجھے شروع سے لمبے بال بہت اچھے لگتے ہیں۔
جہانگیر نے مسکرا کر کہتے اس کے بالوں میں منہ چھپا دیا۔ جہانگیر، ایک بات بولوں؟ تانیہ نے آئینے میں جہانگیر کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک نہیں، 1000 باتیں بولے۔ جہانگیر نے سر اٹھا کر تانیہ کو دیکھا۔ کیا آپ ہمیشہ اسی طرح میرا ساتھ دیں گے؟ تانیہ نے آز بھری نظروں سے جہانگیر کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنی زندگی کی آخری سانس تک میں آپ کا ساتھ دوں گا، ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے تانیہ کی پیشانی پر مہر محبت ثبت کی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ختم شد۔ ناول بہت زبردست ہے، شارٹ سی ہے، بہت پیاری ہے، لیکن پھر بھی میں کسی بھی رائٹر میں برائی نہیں بول رہی ہوں، کچھ ایسے غلط نہیں بول رہی ہوں۔ میں سبھی رائٹرز کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اور انہوں نے بھی ناول بہت اچھی لکھی ہے، لیکن اس ناول میں جو طیبہ کا کردار شادی کا بتایا گیا ہے تو اس میں عدت کا ذکر نہیں ہے۔ شاید رائٹر وہ پوائنٹ بیان کرنا بھول گئی ہے، لیکن عدت کے بارے میں انہوں نے ذکر کرنا چاہیے تھا، بھول چک ہو جاتی ہے۔ چلیے کوئی نہیں، ناول بہت اچھی ہے، لیکن بہت زبردست، بہت پیاری سی ناول ہے، اور میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ناول اچھی لگی ہوگی۔ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔